السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو یہاں پہ مجھے کتنی دفعہ وائس اوور کرنے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، مطلب یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو بہت زیادہ شور ہے، کبھی مجھے وائس اوور بند کرنا پڑتا ہے، کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے، تو اتنے مشکل ہوتی ہے۔ رات کے ٹائم بھی اتنا شور ہوتا ہے، اگر دن میں کرو تب بھی شور ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم میں جو بیچ والا کمرہ ہوتا ہے نا، وہاں پہ بیٹھ کے وائس اوور کر رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ویڈیو میں نا اکثر کبھی موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے کی آواز آ جاتی ہے، کبھی کچھ، تو وہی پلیز آپ اگنور کیجیے گا۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا تھا، 3 بج رہے تھے، تو بس میں نے چائے رکھی تھی اور ساتھ میں ایک انڈا رکھ کے آئی تھی زینیا کے لیے۔ تو بس ابھی میں زینیا کو یہ انڈا کھلاؤں گی، کیونکہ ٹھنڈ ہو گئی، تو اس کو روز میں ایک ڈیلی کا ایک انڈا کھلا دیتی ہوں۔ تو ساتھ میں اور بچے چائے پی لیتے ہیں۔ تو ہاف جو ہے نا ایگ میں نے ان کو بھائیوں کو دے دیا تھا، کیونکہ زینیا صرف ہاف ہی کھاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں وہ کھاتی۔ تو یہاں پہ جو میری دیورانی میں اور ہم سب بیٹھ کے مل کے باتیں کر رہے تھے، ساتھ ساتھ چائے پی رہے تھے۔ یہاں میری دیورانی جو ہے وہ آ گئی تھی روم میں، تو وہ یہاں پہ صفائی کر رہی تھی، تو میں نے اس کو پوچھی، میں کہا تم نے ابھی تو صفائی پچھلے دنوں کی تھی، لیکن کہہ رہی دیکھیں کتنی مٹی پھر آ گئی ہے۔ واقعی اس روم میں بہت زیادہ مٹی نظر آ رہی کارپیٹ کے اوپر۔ تو ابھی اس نے بیگ اپنا ہی نہیں اپنے ہسبینڈ کے نکالے گی، کہی تھی ایک ایک دن کر کے نا میں کپڑے نکالوں گی، اس طرح نا بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے، پھر الماریاں سیٹ کرنا، پھر ان کو رکھنا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ تو ابھی یہ کرے گی ایک دن، پھر میں کروں گی۔ ابھی تو کپڑے ہی نکالے ہیں، ابھی وہ کمبل وغیرہ ہم لوگوں نے نہیں دھوئے، تو کمبل وغیرہ بھی دھونے ہیں۔ تو پہلے میرا تھا کہ سوچ رہی تھی کہ ڈرائی کلیننگ کرواؤں، لیکن پھر میں نے کہا چھوڑو، جو اتنے پیسے وہاں پہ دینے سے اچھا خود ہی گھر میں صاف ستھرا تو دھل جائے گا نا۔ تو یہاں پہ جو ہے اس نے اپنی جو گرم تھیں بیڈ شیٹس وہ بھی نکالنی تھی کہ اب بچھا لوں گی، موسم میں بھی ہے، اور اس کی شادی کی اچھی بیڈ شیٹس تھیں، گرم 3-4 بیڈ شیٹس تھیں، تو اس نے وہ بھی نکالنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کے کپڑے سب سے پہلے نکالیں۔ تو ایک دن کہی تھی ان کو دھوپ وغیرہ لگاؤں گی، اور پھر ایک دن اپنے نکالوں گی۔ تو یہاں پہ ہم بیٹھے باتیں بھی کر رہے تھے، ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر رہی تھی۔ تو میں اس کو یہی کہہ رہی تھی، میں نے کہا دیکھو وقت جو ہے نا، برا وقت بھی انسان کا گزر ہی جاتا ہے، تو بس ہوتا ہے کہ اپنے جب کام نہیں آتے اپنے ہی اگنور کرنے لگ جائے، تو سب سے بڑا دکھ تب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کو جب امی ابو زندہ تھے تب تو ہر اس میں ساتھ دیا، سب کچھ کرتے تھے۔ جب والدین کی ڈیتھ ہو گئی تو بس ہر اپنی لائف میں بیزی ہو گئے، اپنی فیملیز کے ساتھ۔ تو جب کوئی پریشانی آتی تھی نا، تو میں جب اپنے ابو کو بتاتی ہوتی تھی کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو وہ مجھے ایک ہی کہتے تھے، بھائی پریشان نہ ہونا، میں ہوں۔ تو مجھے ان کی ایک یہ لفظ ہی نا بہت حوصلہ دیتی تھی۔ لیکن جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، ابھی دسمبر میں سال ہوگا، تو لیکن میں اپنے ابو کو بہت یاد کرتی ہوں۔ مجھے میں سوچتی ہوں اگر میرے ابو اس ٹائم پہ ہوتے ہیں، وہ میرا ساتھ ضرور دیتے، اور ان کو بھی کہہ کے دلواتے کہ تمہاری بہن ہے، پریشان ہے، تو تم ضرور کرو۔ لیکن جانے والے چلے گئے، لیکن مجھے سال ہو گیا، تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں ماں باپ کے جانے کے بعد رشتے تو نہیں ختم ہوتے، رشتے تو وہی رہتے ہیں، بہن بھائی کا رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو لیکن افسوس ہوتا ہے جب اپنے یہ اٹھ کے اگنور کریں۔ تو سال تو میں نے بہت برداشت کیا، لیکن اب میرے میں برداشت بالکل نہیں، ختم ہو چکی تھی۔ تو میں کہتی تھی کہ اب جو دل کی بات ہے وہ بندہ کس سے بندہ کرے، کہ کیسے ایک دم آپ اپنی بہن بھائیوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بہت اندر سے انسان نا ٹوٹ جاتا ہے جب آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے۔ تو میرا بھی ابھی یہی حال ہے کہ میں ابھی اتنی کرائسس میں ہوں، اتنی پریشانی ہے کہ ایک دم اتنا زیادہ لاس ہونے کے بعد، اور جو بزنس سیٹ نہیں ہوا وہ ایک الگ ٹینشن۔ تو اس ٹینشن میں اگر آپ کو یاد آتی ہے نا ماں باپ کے بعد، وہ اپنے بھائیوں کی ہوتی ہے۔ جب آپ کے بھائی آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیں، آپ کے میسج کا صحیح طرح جواب نہ دے، تو یہی بات ہے کہ وہ آپ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ لیکن رشتے کاغذ کے اتنی نہیں، کاغذ سی نہیں ہیں کہ ختم ہو جائیں، یہ ہمیشہ ہمارا رشتہ خون کا رہے گا۔ تو بس ابھی یہاں میں ٹیرس میں آ گئی ہوں، تو ٹیرس میں آپ کو پیچھے دکھا رہی ہوں کتنا اچھا یہاں سے لگ رہا ہے، کافی کھلا ہو گیا یہ جگہ۔ تو یہاں سے کولر وغیرہ ہم نے جو ہٹا دیے تھے، اس سائڈ پہ رکھ دیے تھے۔ تو ہینڈ کیری وغیرہ بھی ابھی میں نے کرنی ہے، دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کل کروں گی۔
تو یہ تھا میرا بلاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ بلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.